میں وہ شیعہ بنوں جو شہداء کربلا میں جو شیعہ تھے. آپ نے دیکھا نہیں مولا حسین کی عظمت، مولا حسین کس طرح لوگوں کو کھینچ رہے تھے، کس طرح منتخب کر رہے تھے. زہیر جو کہ دشمن تھا، خاندانی نسلی دشمن، سنا نہیں آپ نے اس کا قصہ؟ نسلی دشمن جس نے جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف تلوار چلائی تھی. زہیر جب اس کو سید الشہداء نے چند لحظے کے لیے اپنے خیمے میں بلایا، اس کے بعد یہ زہیر وہ والا زہیر نہیں رہا. آ کے کیا کہتا ہے جناب زہیر؟ کیا کہتے ہیں جناب زہیر؟ کہتے ہیں کہ اب میں وہیں جاؤں گا جہاں میرا مولا حسین جائے. اب یہ زہیر وہ زہیر نہیں رہا. خود یہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ صفین میں کئی دفعہ مولا علی کی تلوار کی زد میں آیا، لیکن امام نے مجھے چھوڑ دیا. اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑا، چونکہ میں نے حسین کا نوکر بننا تھا، میں نے ان کی خدمت کرنی تھی. انتخاب، زہیر کا انتخاب، پتہ نہیں کون سا عمل انسان کرتا ہے کہ یہ انتخاب ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میں نے روایت میں یہ بات پڑھی ہے اور اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ زیارت حسین آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں سید الشہداء کی زیارت کے حوالے سے، میں باقی اماموں کی زیارت کی بات نہیں کر رہا، سید الشہداء کی زیارت کی بات کر رہا ہوں. چونکہ جتنی تاکید سید الشہداء کی زیارت کی ہے کسی کی زیارت کی نہیں ہے، کسی کی زیارت کی. جتنا ثواب ادھر جانے کا ہے کہیں بھی نہیں. یہ جو سفر ہے مقدس، یہ آپ نہیں کر رہے، وہ انتخاب کر رہے ہیں، وہ انتخاب کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے حر کا انتخاب کیا، جس طرح زہیر کا انتخاب کیا. روز کربلا لشکر اشقیاء میں سے 32 کے قریب افراد ٹوٹ کے ادھر گئے ہیں. جب کہتے ہیں میرے مولا نے آخری استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، یہ جو استغاثہ میرے مولا نے، کہتے ہیں اس وقت 2 بھائی لشکر مخالف سے ٹوٹ کر آئے مولا کے پاس. کہنے لگے حسین اب ہم سے تیری مظلومیت نہیں دیکھی جاتی، اب یہ تیرا استغاثہ نہیں سنا جاتا، تو کس کو بلا رہا ہے؟ یہ تو سارے تیرے دشمن ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تیری نصرت میں لڑیں اور شہید ہو جائیں، لیکن صبح سے ہم مار رہے تھے، ہم نے تیرے اصحاب کو مارا، تیرے بھائیوں اور بچوں کو مارا. آیا ہماری توبہ کی گنجائش ہے؟ ان کے نام ذکر ہے کتابوں میں. امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ استغاثہ تم دونوں کے لیے تھا. مجھے پتا تھا ابھی میرے 2 ادھر ہیں، ابھی 2 ہیں. یہ جو ہمارے قدم اٹھتے ہیں زیارت کے لیے، یہ ان کا بلاوا ہے، یہ وہ بلاتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو مولا حسین نے بلایا تھا، آئے، لڑے، لیکن شہادت کے مقام تک نہیں پہنچے. کچھ چلے گئے، آخری وقت تک چلے گئے، انہیں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. جو کربلا کے دن روز عاشور صبح کے وقت تھے، ظہر کے وقت تک تھے، عصر کے ٹائم چلے گئے، شہادت نصیب نہیں ہوئی، چلے گئے. لڑے، جنگ بھی کی، بعد میں اجازت لی کہ مولا ہمارے کام پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم نے آپ کی کچھ مدد کرنی تھی کر دی، اب ہمیں اجازت دیں. فرمایا چلے جاؤ، چلے گئے، شہادت تک نہیں پہنچے. عجیب بات نہیں ہے؟ حر جو دشمن تھا، جو گھیر کے لایا، جس نے پانی بند کیا، اس کو خدا نے کہاں خیمہ شہادت تک پہنچایا. اور کچھ جو ظہر تک ساتھ تھے واپس چلے گئے. حتیٰ ابن متی جیسے لوگ کہ جن کے پاس مولا خود گئے، بالکل کربلا جانے سے پہلے کہتے ہیں ایک شخص کھڑا تھا، ابن متی راستے میں کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کہ مولا حسین میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آئیے، میرا کنواں ہے پانی کا، پانی کڑوا ہو چکا ہے، آپ کا انتظار کر رہا تھا. فرزند رسول آئے، دعا کرے پانی میٹھا ہو جائے. امام نے اس پانی کا ایک گھونٹ پیا اور فرمایا کہ ابن متی، عبداللہ ابن متی، پانی میٹھا ہو گیا. عجیب. اس نے کہا مولا آپ نے نہ کچھ پڑھا.
فرمایا چکھ. اس نے جب پانی پیا دیکھا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے. بڑا خوش ہوا. کہنے لگا مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں. میرے پاس گھوڑے ہیں, نوکر ہیں, پیسہ ہے, سب آپ کی خدمت کے لیے دینے کو تیار ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابن متی یہ چیزیں نہیں ہمیں چاہیے, مجھے تو چاہیے, تو چاہیے. ابن متی تو چاہیے, میرے ساتھ چلنا ہے نہیں. بہت سارے لوگ آج بھی موقب لگاتے ہیں. میں البتہ جو اخلاص سے موقب لگاتے ہیں میں ان کے پاؤں چومتا ہوں, کسی کی توہین مقصود نہیں ہے بلکہ تعریف کر رہا ہوں. اتنی خدمت, ہزاروں لاکھ روپیہ لگ رہا ہے. اے موقب والو اللہ آپ کو اجر دے. اے اربعین کے راستوں پہ جنہوں نے موقب لگائے خدا آپ کو اجر دے. لیکن حقیقت یہ ہے مولا حسین کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ مولا کے زائرین کو بھی ان کھانوں کی ضرورت, اگر یہ نہ بھی لگے ہوتے زائرین پھر بھی آتے یا نہ آتے. میرے مولا کو تمہاری ضرورت ہے, تمہارے وجود کی ضرورت ہے, تمہارے دلوں کی ضرورت ہے. آج حسین کا بیٹا مہدی حسین موجود ہے, اس سے کس کی ضرورت ہے؟ یقین مانیں ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں, انہیں ہماری ضرورت ہے. ہم کب حسینی بنیں گے, ہم کب زہیر بنیں گے, ہم کب حر بنیں گے, ہم میں کب حبیب جیسی مثالیں آئیں گی, ہم میں کب سعید بنیں گے. آج بھی حسین کربلا میں موجود ہے, آج امام موجود ہیں. البتہ یہ توفیق کی بات ہے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس لیے وہ لوگ جو اربعین پہ جا رہے ہیں سب سے بڑا درس جو لے کے آئیں وہ یہی لے کے آئیں کہ ہم اسی طرح کے حسینی بنے جس طرح کے 61 ہجری میں دیکھے گئے اور جس طرح کے حسینیوں کا انتظار زہرا کا لال کر رہے ہیں.